بادشاہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اس کے دل میں اس قدر نفرت تھی کہ وہ روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور دوسرے دن اسے پھانسی دے دیتا۔ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر کے اسے ایک رات رکھا اور اگلی صبح اسے قتل کر دیا۔ پھر تمام گاؤں والے لڑکی کی لاش لے کر وزیر کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہے وزیر، ہمیں انصاف چاہیے، ان بچیوں کا کیا قصور ہے کہ بادشاہ نے انہیں بے دردی سے مار ڈالا ہے۔ وزیر کو بھی ان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن بیچارہ وزیر کیا کر سکتا تھا۔ وہ بادشاہ کو سب کچھ سمجھاتا تھا، لیکن بادشاہ کو وزیر کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ روتے ہوئے وزیر کو پکارنے لگے۔ وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو اپنے باپ کے پاس کھڑی گاؤں والوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وزیر کی بیٹی بہت خوبصورت اور عقل مند تھی۔ وزیر کی بیٹی نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر نے کہا کہ بیٹا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم تمہیں شادی کے دوسرے دن مار ڈالے گا، تم پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ وزیر اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ کل آپ لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ جہاں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہیں بچا سکا، وہاں اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکا۔ آپ میری اس سے شادی کر دیں، اور ویسے بھی بابا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن بیٹی نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وزیر راضی ہو گیا۔ بادشاہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ بہت عرصہ پہلے اس کی ایک بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیوی کو اپنے بستر کے اوپر ایک غلام سے عشق لڑاتے دیکھ لیتا ہے۔ جس حال میں جب وہ اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اسی حال میں وہ اپنی بیوی اور غلام کی تصویر بنا کر اپنے کمرے میں لٹکا دیتا ہے، تاکہ اس کی بیوی کی بے وفائی ہر وقت اس کے سامنے رہے اور اسے یاد آ جائے کہ عورت کتنی بے وفا ہے۔ بادشاہ کا عورتوں کے لیے اتنا سخت دل تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے بادشاہ شہر کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرتا تھا اور اگلے دن یہ سوچ کر اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیتا تھا کہ نہ کوئی عورت ہوگی اس کی زندگی میں اور نہ کوئی اس سے بے وفائی کرے گا۔ وزیر مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے اگلے دن اسے پھانسی دی جائے گی۔ وزیر نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری بیٹی ضد کر رہی ہے تو تم اس کی ضد پوری کرنا چاہتے ہو تو اگلے دن سے شادی کی تیاری شروع کر دو۔ جس دن وزیر کی بیٹی اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی ہے، وزیر کی بیٹی اب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ شادی کی رات جب بادشاہ وزیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اچانک کمرے میں آ کر بادشاہ کی نظر اس کی بیوی کی تصویر پر پڑتی ہے تو بادشاہ کو عورتوں کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے۔ تو بادشاہ غصے اور جوش میں کہتا ہے، تم ہمارے خاص وزیر کی بیٹی ہو اور نہ جانے کیوں تم نے ایسا امکانہ عمل کیا۔ کل صبح ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ملکہ نے نہایت ہی احترام سے کہا کہ ہے میرے آقا، یہ فیصلہ میرے اللہ نے کیا ہے اور میں اللہ کا فیصلہ ہر حال میں قبول کرتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم صبح کے انجام سے واقف ہو؟ ملکہ نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، میں صبح کے وقت مر جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک رات ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی فریب کاریوں کی باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
ملکہ نے نہایت ہی ادب سے کہا، میں ایک رات کے لیے آپ کی بیوی ہوں اور اس رات کے لیے میرا پورا حق ہے اور صبح آپ کو اختیار ہے۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یہ ایک رات میری ہے۔ اس کے بعد بادشاہ تھوڑا سا ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو ملکہ بولتی ہے، کوئی نظم سناؤں یا کوئی کہانی سناؤں یا کوئی گانا سنیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم ایک رات کی بیوی ہو، اس رات پر تمہارا پورا حق ہے، چلو ایک کہانی سناؤ۔ ملکہ اب ایک کہانی سنانے لگتی ہے۔ ایک سوداگر تھا جس کی بیوی اور ایک جوان بیٹی تھی اور اس کے 3 بیٹے بھی تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا ہے۔ راستے میں بیٹی اسے کھجوریں دیتی ہے کہ سفر لمبا ہے، اگر آپ کو بھوک لگے تو راستے میں کھا لیں۔ کھجوریں اپنے ساتھ رکھ کر وہ سفر کے لیے چلا جاتا ہے۔ آخر سفر کرتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے اور اسے ایک حوض نظر آتا ہے۔ پانی کا حوض کافی نیچے ہوتا ہے اور وہ اونچی زمین سے گزرتے ہوئے اس حوض کی طرف آتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں بیٹھ کر کھجوریں کھاؤں گا اور پانی بھی پیوں گا۔ وہ وہاں بیٹھا کھجوریں کھا رہا ہے اور اپنے ساتھ کھجوروں کی گٹکیں بھی جمع کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک گٹک کو حوض میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر کہ حوض میں پانی سفید ہے اور حوض کا سفید پانی اچانک ہی سرخ ہو جاتا ہے اور اچانک ہی حوض کے اندر سے ایک بہت بڑا جن نمودار ہوتا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی تلوار ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر غریب سوداگر پریشان ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوداگر کہتا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ جن نے کہا ہے، آدم، تو نے کھجور کھا کر گٹک حوض میں ڈال دی جو میرے ننھے معصوم بچے کے گلے میں پھنس گئی اور وہ مر گیا۔ تاجر نے کہا، لیکن میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ ہم جن انسانوں کو نہیں دکھائی دیتے۔ غریب سوداگر نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جن نے کہا کہ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے تھا، اب اپنی جان بچانے کے بہانے مت ڈھونڈو۔ سوداگر نے کہا، اگر کوئی گناہ کیا ہے تو میری لا علمی میں ہوا ہے۔ جن نے کہا ہے کہ یہ نادانی میں ہو یا جان بوجھ کر، گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا بدلہ چاہتا ہوں۔ خون ہے، خون کا بدلہ خون ہی انصاف ہے۔ تو سوداگر نے جن سے کہا، اگر میرے مرنے سے تجھے سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے لوگوں کو قرض دینا ہے اور میری ایک جوان بیٹی بھی ہے جس کی مجھے شادی کرنی ہے۔ مجھے یہ قرض ادا کرنے کے لیے وقت دو تاکہ میں اسے ادا کر سکوں۔ اگر تجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے مار دو، پھر میں قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑوں گا۔ ملکہ قصہ سناتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم نے قصہ سنانا کیوں چھوڑ دیا؟ اب بتاؤ سوداگر کو جن نے مارا ہے یا نہیں؟ تب ملکہ نے کہا کہ رات ختم ہو گئی ہے، پھر بات چیت بھی ختم، اب اذانیں ہو چکی ہیں اور میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن اتنا تو بتاؤ، جن نے سوداگر کو مار دیا یا نہیں؟ ملکہ نے کہا، کہانی بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے کہ بتاؤں، اور اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم وقت کو روک لیں گے، ہم تمہیں زندگی کی ایک رات اور دیتے ہیں، اب تم کہانی سناؤ۔ ملکہ بولی، رات کو قصے سنائے جاتے ہیں اور اب اذان ہو گئی ہے، عبادت کا وقت ہے اور آپ نے بھی اپنے شاہی فرائض انجام دینے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے زندگی کا ایک دن اور ایک رات دی ہے تجھے،
اب ملکہ وضو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی لڑکیاں آئی ہیں، سب کے چہرے پر خوف ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ وہ مجھے کہانی ایسے سنا رہی ہے جیسے اسے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی کہانی بہت دلچسپ لگی ہے۔ بادشاہ ملکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اچانک اس کی نظر اس کی بیوی کی تصویر پر پڑتی ہے اور بادشاہ پھر غصے میں آ جاتا ہے، کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دن کے سارے کام کرتا ہے، اور ملکہ بھی دعا مانگتی ہے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، یہ لوگوں کی بیٹیاں ایسے قتل نہ کرے۔ شام ہوئی تو بادشاہ اپنے کمرے میں آیا، بیوی نے بادشاہ کو کھانا دیا اور اس کے سارے کام کیے۔ ملکہ نے کہا سرتاج بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ایک رات کی بیوی ہو، اس کے بعد بھی نوکر ہی کام کریں گے۔ ملکہ نے کہا جب میں مر جاؤں گی تو میرے دل پر یہ بوجھ نہ پڑے کہ میں نے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل کو سکون ملا، لیکن پھر اسے اپنی بیوی کی بے وفائی یاد آ گئی اور بادشاہ پھر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا مجھ سے بات نہ کرو، بس کہانی سناؤ۔ ملکہ نے اب کہانی سنانا شروع کر دی۔ جن نے کہا اگر میں تمہیں مہلت دوں گا تو کیا تم واپس آؤ گے؟ سوداگر نے کہا ہاں، میں اپنا کام پورا کر کے یہاں ضرور واپس آؤں گا اور جان دے دوں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا کام مکمل کر کے یہاں ضرور آؤں گا۔ جن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کا وقت دوں گا اور 40ویں دن تم خود یہاں پر اپنی جان دے دو گے۔ اس کے بعد تاجر لوگوں کو سامان پہنچانے کے بعد 10 دن کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سوداگر کے بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بیوی کا چہرہ روشن ہو گیا، اس کے لیے کھانا بنایا اور اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے گھر واپس آ گئے ہیں۔ سوداگر کا دل رو رہا تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا جب میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تاجر اپنی زندگی کے دن کاغذ پر لکھتا رہا اور اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ ہر روز وہ دیکھتا تھا کہ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے۔ آخر کار اس نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کر لی۔ بیٹی گھر چھوڑ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اب تاجر کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ گھر والوں سے جدائی کا درد اسے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کا کیا ہوگا، وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے۔ اس کی بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ سوئی ہوئی تھی، اور سوداگر نے اپنی بیوی کو جگایا تو بیوی نے اٹھ کر کہا کہ آپ کے چہرے پر بہت ہی پسینہ آ رہا ہے، مجھے اپنا دکھ بتائیے، آپ اتنی پریشانی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور محنت کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے کہ وہ کیا ہوا۔ یہ سن کر بیوی کا دل خوف زدہ ہو گیا اور بیوی تڑپ اٹھی۔ بیوی نے سارا ماجرا سنا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری جگہ جان دوں گی۔ سوداگر نے کہا نہیں، جب بچوں کی ماں مر جاتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، میرے جانے کے بعد تم بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہوا تو میں دوبارہ تمہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا یہ سن کر میں زندہ ہی کیوں ہوں، کاش میں تیرے قدموں میں مر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو صرف ایک ہی شوہر دیا ہے۔ عورت جب ماں کے درجے سے گزرتی ہے تو اس سے اولیاء اور انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔
لیکن اکثر شوہر اور اولاد کی محبت میں شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ بیوی کے پاس رونے اور سسکیوں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور تاجر نے کہا کہ میرے جانے کے بعد حالات برے ہوئے تو، اور اس نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد حالات برے ہوئے تو میں لوگوں کے گھروں میں محنت کروں گی، برتن دھو لوں گی، کپڑے دھو لوں گی، بھیک مانگ کر کھا لوں گی، لیکن ہے میرے سردار پھر بھی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میری خوشیاں تمہارے ساتھ ہیں، میری شان تمہارے ساتھ ہے، اور میری سانسیں تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر بہت روتی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو آخری بار دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ ملکہ کا یہ قصہ سناتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ واہ کیا عورت ہے، دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، فرشتے بھی ایسی نیک اور پاک باز اور وفادار بیوی کی چوکھٹ پر نماز پڑھنے کو اپنا فخر سمجھیں گے۔ ایسے مرد بھی ہیں جو گناہوں سے میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ کچھ بدکار عورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسی نیک عورتوں کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے اور ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ سوداگر اپنے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سوداگر کی بیوی اور بچے روتے اور تڑپتے اور آخری گھڑیوں میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ آخری سلام کر کے سوداگر سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور سفر مکمل کرنے کے بعد اب وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اپنی جان دینی ہوتی ہے، اور سوداگر کہتا ہے آ جاؤ اور میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ جن باہر نکلا اور بولا ہے بہادر نوجوان میں حیران ہوں، تم موت کے منہ میں اس طرح میرے پاس آئے ہو۔ جن نے کہا میں نے اس دن تم پر یقین نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس دن سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا وہ سچ تھا یا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے آپ بہت اچھے اور سچے انسان ہیں، اور آپ جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں، اور میں ایک اچھے انسان کو نہیں مارنا چاہتا۔ آپ بہت اچھے اور سچے انسان ہیں، اس لیے میں کسی نیک انسان کو نہیں مارنا چاہتا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور آپ کے گھر والے آپ کے راستے میں رو رہے ہیں۔ اس پر ملکہ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہانی ختم کی۔ اے بادشاہ سلامت، ہم آپ کو ایک عورت کی بے وفائی اور وفاداری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ بادشاہ بڑی دلچسپی سے کہانی سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ سناؤ۔ بادشاہ سلامت، ایک بادشاہ تھا جس کی 4 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا رنگ کالا تھا، وہ بولی بالی اور سادہ لو انسان تھی، اور باقی 3 بیویاں خوبصورت اور چالاک تھیں، لیکن بادشاہ اس سانولی والی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا تھا۔ یہ بات ان تینوں بیویوں کو پسند نہیں تھی۔ ایک دن ان 3 بیویوں نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ آپ ہم سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولی والی بیوی سے کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 4 بیویوں کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے سامنے ہیرے جواہرات اور سرخ یاقوت رکھے ہیں، جتنا چاہو لے لو۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی 3 بیویاں جولی بھر کر لے لیتی ہیں اور بادشاہ سے کہتی ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیوی بت بن کر وہاں کھڑی تھی، اور وہ بیوی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بادشاہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کو چاہتی ہوں، اگر تم میرے ہو تو یہ سب کچھ میرا ہے بادشاہ میری خوشیاں تیرے لیے ہیں، میرے زیور آپ ہو، میرا لباس آپ ہو، میری شان آپ سے ہے، تم میرے ہو تو سب کچھ میرا ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی دوسری بیویوں سے کہا تم لوگوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا
تو سنو، میں نے حکمت کی تدبیر دیکھی تھی۔ تم تینوں نے جواہرات اور گہنے چنے ہیں اور اس نے مجھے چنا ہے۔ سانولی تو ضرور ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا سے زیادہ ہے۔ ایک عقل مند بیوی ہے۔ ملکہ بھی یہ کہانی سنا کر ختم کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت اب ملکہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ گیا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد بادشاہ کی نظر اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پر پڑی اور فوراً ملکہ کی تصویر کے سامنے گیا اور کہا کہ جب تک میں اس تصویر کو نہیں پھاڑوں گا دوسری عورتوں کو بے وفا سمجھوں گا۔ مجھے صرف اس کی بے وفائی یاد رہے گی۔ اور بادشاہ نے وہ تصویر وہاں سے اتار کر پھاڑ دی۔ بادشاہ نے کہا میری آنکھ کھل گئی ہے اور میں اب کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت سی عورتوں سے شادی کی، لیکن تم ہی ہو جس نے مجھے غلط ثابت کیا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت بے شک مجھے پھانسی دے دیں، لیکن آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے پھانسی دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مجھے کوئی سپاہی ہاتھ نہ لگائے۔ میں آپ کے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہوں، تب میری روح کو سکون ملے گا۔ بادشاہ نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم میری زندگی میں رہو گی، اور ہاں مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے ایسی کہانیاں سنایا کرو گی۔ ملکہ نے کہا جی ضرور۔ ملکہ بادشاہ سے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ اب کسی کو بھی نہیں مارے گا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔